بسم الله. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مخاطب بطه وياسين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. صلوات پر محمد. آقا کی اجازت کے ساتھ خطبہ اولیٰ کو شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی ہی وہ قیمتی ذخیرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا و آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے. اگر تقوی نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. تقوی کا ہونا بہت ہی لازم ہے. اور جہاں تک علماء اسلام نے تقوی کے سلسلے میں گفتگو کی ہے تو اس کے کچھ درجے بتلائے ہیں. جس طریقے سے ایمان کے درجے ہوتے ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں. 10ویں درجے پہ سلمان فارسی فائز ہیں، یعنی ایک فارس کا رہنے والا ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. اسی طریقے سے علماء اسلام نے تقوی کے 3 درجے رکھے ہیں. پہلا درجہ ہے تقوی کا تقوی بدن، سب سے پہلا درجہ. انسان کو چاہیے کہ وہ احکام اسلامی کے مطابق اپنے بدن کو ہر نجاست سے دور رکھے. یہ ہے بدن کا تقوی. اگر انسان احکام اسلام کی روشنی میں اپنے بدن کو کثافت، اپنے بدن کو نجاست سے دور رکھتا ہے تو اس کا بدن تقوی کی منزل میں آ جاتا ہے. یہ تقوی بدن ہے. جسم کا تقوی یہ ہے کہ ہر نجاست سے اپنے کو دور رکھے اور جیسی ہی نجاست جسم پر آئے اس نجاست کو دور کرنے کی صحیح اور کوشش کرے. دوسرا تقوی تقوی نفس ہے. انسان کو چاہیے کہ بدن کے تقوی کے بعد نفس کے تقوی کو بھی حاصل کر لے. نفس کا تقوی کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جو وسوسے شیطانی ہے، جو چھوٹی بڑی خرابیاں ہیں ان سے اپنے کو پاک و صاف کر لے. یہ نفس کا تقوی ہے. اور تیسرا تقوی جو درجے کے اعتبار سے ہے، مراتب کے اعتبار سے ہے، وہ ہے تقوی قلب. قلب کا تقوی. انسان کا قلب
وسوسے شیطانی اور برے افکار سے پاک و صاف ہونا چاہیے، اور شاید اسی لیے اس طرح سے پاک و صاف کر لے اپنے قلب کو کہ اس میں ذکر خداوندی اپنا گھر بنا لے۔ اس طریقے سے قلب کا تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تقوی کے مدارج ہیں، جسم کا تقوی، نفس کا تقوی، قلب کا تقوی، اور ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد انسان متقی کے مدارج پر، متقی کے درجے کو سر کر سکتا ہے اور اس پر فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن جو متقین کی علامتیں ہیں، ان علامات کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان علامات کو اخذ کر لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علماء کی زبانی آپ سنا کرتے ہیں کہ 5 چیزیں قرآن کی روشنی میں، 5 علامتیں ایسی ہیں کہ جس سے ایک انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باتقویٰ ہے کہ باتقویٰ نہیں۔ زبان سے کہہ دینے سے کوئی متقی نہیں ہو جاتا۔ قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اس کو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعاً ہم متقی ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، اور متقین کا کام یہ ہے کہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اسی قرآن سے یہ متمسک رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان اولایا، ماہ مبارک رمضان آ گیا تو اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس لیے کہ بہار کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی ماہ مبارک رمضان رخصت ہوا اونچے سے طاق پر قرآن شریف کو رکھ دیا، اور اس کے بعد اب مومن کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن سے متمسک رہتا ہے اور قرآن ہی سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ آیا یہ صفت ہمارے اندر، یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن سے ہم وابستہ ہیں، قرآن سے ہم متمسک ہیں، معصومین کے ارشادات کے مطابق ہم قرآن پر عمل بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر ہم متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف لفظی متقی ہو سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہم اپنے کو باتقویٰ کہہ سکتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پارسا ہیں، زاہد ہیں، لیکن قرآنی نقطۂ نظر سے وہ متقی نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت ہے ایک متقی کی، کہ وہ قرآن سے متمسک ہو، قرآن سے ہدایت حاصل کرے اور قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرے۔ دوسری صفت قرآن نے جو بیان کی ہے، دوسری علامت جو قرآن نے بیان کی ہے ایک متقی کی، کیا ہونا چاہیے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اور ائمہ نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، لہٰذا یہ ایمان رکھتے ہیں بغیر چون و چرا کے۔ جیسا معصوم نے فرما دیا، جیسا رسول نے فرما دیا، اس کے مطابق یہ متقی مان لیتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جنت پہ تو ماشاءاللہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم لوگوں نے دیکھی نہیں ہے جنت، لیکن اس کے باوجود اتنا پکا یقین ہے، اتنا پکا ایمان ہے کہ ہم لوگ اپنے کو جنتی کہتے ہی ہیں، کہ کوئی جائے یا نہ جائے ہم جنت میں جائیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی، جنت پہ ایمان رکھنا یہ غیب کی بات ہے، جہنم پہ ایمان رکھنا غیب کی بات ہے، فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان پر ایمان رکھنا یہ غیب کی باتیں ہیں۔ غیب پر ہر متقی کا ایمان ہونا چاہیے، وہ جنت کو بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور جن چیزوں کو انہوں دیکھا نہیں ہے رسول نے بتلا دیا ہے، ائمہ نے بتلا دیا ہے، اس پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ تیسری علامت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا وقت جب آ جاتا ہے تو تساہلی نہیں برتتے، بلکہ وہ نماز کو انجام دینے کے لیے وقت پر اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے ایک متقی کی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
اور جو کچھ پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کیا کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد وہ فخر نہیں کیا کرتے کہ ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا، کسی سے بتاتے نہیں ہیں، بلکہ چونکہ کسی سے وہ وابستہ نہیں ہوتے اللہ کے علاوہ، لہٰذا جو خرچ کرتے ہیں اس کا علم فقط اور فقط اللہ کو ہوتا ہے اور کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جزا جو لینی ہے، جو اجر ہمیں ملنا ہے، وہ اللہ سے ملنا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کیا انفاق کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کیا دیں؟ یہ متقین کی چوتھی صفت ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں صفت یہ ہے کہ جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا ہے اور رسول سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر پکا پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفتیں ہیں۔ متقین کی صفتیں قرآنی اعتبار سے 5 ہیں۔ اگر یہ پانچوں صفتیں، پانچوں علامتیں ایک انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ اصل میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے جو انعامات مقرر فرمائے ہیں وہ انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، اس کو وہ انعامات دیے جائیں گے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم سب کا فرض یہ ہے کہ قرآنی اعتبار سے، قرآنی روح سے ہم لوگوں کا فریضہ یہ ہے کہ جن بات کی طرف قرآن نے ہم کو متوجہ کیا ہے ان باتوں کو ہم اخذ کریں اور صحیح تقوی حاصل کر کے متقی بننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ تو قرآنی اعتبار سے تقوی کی منزل ہو گئی اور متقی کی علامتیں ہو گئیں۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ خطبہ حمام میں بھی، جس کا تذکرہ مولانا اکثر کیا کرتے ہیں، اور ایک ایک صفتیں متقی کی بیان کرتے ہیں تاکہ ان صفتوں کو اختیار کرنے میں ہم کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، ورنہ بہت ساری صفتیں ہیں جو جناب حمام سے مولانا نے فرمائی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ شیخ صدوق نے الخصال میں، جس کا ترجمہ عقائد جعفری نے فرمایا، اس کے صفحے پہ جلد نمبر 2 صفحہ 233 پر کچھ علامتیں ذکر کی ہیں، اور یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی صفت اور پہلی علامت یہ ہے کہ ایک متقی راست گو ہو، سچ کہنے والا ہو، جھوٹ سے اس کا کوئی شائبہ نہ ہو، ہمیشہ اپنی ساری زندگی میں یہاں تک کہ مزاح میں بھی وہ جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچی بات کہے اور سچ سے اس کا تعلق ہو۔ دوسری علامت کیا ہے ایک مومن کی اور ایک متقی کی؟ دوسری علامت یہ ہے کہ جو امانت اس کے پاس رکھائی جائے اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ امین بن کر کے اس امانت کو امانت دار تک پہنچا دے، جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دی جائے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ واقعاً کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے ہمارا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو واقعی متقی ہیں ہم امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں۔ اگر ہم امین ہیں، امانت کو اس کے تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہم متقی ہیں۔ یہ دوسری علامت ہے، یہ دوسری صفت ہے ایک متقی کے ہونے کی، کہ جو ہمارے مولا و آقا نے فرمایا ہے، اور ہم شیعوں کو اپنانا چاہیے۔ صرف سن کر کے ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جس سے مولا نے منع فرمایا ہے۔ ہم بہت ساری باتوں کو سن لیا کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم صرف زبانی دعوے دار ہیں کہ مولا کے چاہنے والے ہیں، ورنہ کوئی مولا کا چاہنے والا ہو اور اس کے یہاں عمل نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر انسان مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا عقیدت مند ہے، تو مولا نے جو طریقے بتائے ہیں، جو روش بتائی ہے، اس روش کو اپنا کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری علامت کیا ہے ایک مومن کے اندر؟ کہ صلہ رحم کرتا ہے وہ،
اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، قرابت داروں، اپنے دوستوں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرتا ہے، قطع رحم نہیں کرتا وہ. اور اس کی طرف مسائل میں بھی یہاں پہ ذکر آیا ہے صلہ رحم کی طرف. لہٰذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے تاکہ تقوی کی منزل میں ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں. صلہ رحمی بہت ہی بہترین چیز ہے اور مولا نے متقین کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے. لہذا ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، عورتوں سے معاشقہ بازی نہیں کرنا چاہیے. یہ سب متقین کی علامات میں سے ہے. اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں کہ جن کو اپنانے کے لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائش کی ہے عزیزان محترم. لہذا ان فرمائشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ واقعی اور ایک صحیح متقی بننے کی ہم سب صحیح اور کوشش کریں تاکہ اس تقوی کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں اور آخرت میں بھی ہم کو بہترین درجہ مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم على صاحب دعوة النبوية اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صولة الحيدرية اللهم صل على محمد وآل محمد والعصمة الفاطمية اللهم صل على محمد وآل محمد والحلم الحسنية اللهم صل على محمد وآل محمد والشجاعة الحسينية اللهم صل على محمد وآل محمد والعبادة السجادية اللهم صل على محمد وآل محمد والآثار الباقرية اللهم صل على محمد وآل محمد والمعاصر الجعفرية اللهم صل على محمد وآل محمد والعلوم الكاظمية اللهم صل على محمد وآل محمد والرضاء رضوية اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والنقابة النقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والهيبة العسكرية اللهم صل على محمد وآل محمد والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں ان فرامین کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی اور صحیح تقوی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی کل کی تاریخ ہے یعنی 7 محرم. یہ ایام کتنی جلدی ہم سے نکلے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہو رہا. جو چاند کل افق پر نمودار ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کل 7 محرم آنے والی اور حسین
اور آل حسین پر کل سے سخت مصیبت آنے والی ہے، اس لیے کہ بندش آب کل سے ہو جائے گا، یعنی پانی اہل حرم تک نہیں پہنچ پائے گا اور بچے العطش العطش کی آواز لگا رہے ہوں گے۔ ہم حسینیوں کا فریضہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری نظر پانی پر پڑے تو ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنے پیاس کو برداشت کر کے اسلام جیسی عظیم نعمت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کو برداشت کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کی خاطر جتنی بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائیں ہم ان کا دفاع کریں اور ان کو ہنس کر کے سہ لیں، اس لیے کہ کوئی بھی مصیبت پیاس جیسی چیز سے سخت نہیں ہو سکتی۔ اور آپ حضرات ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ گرمی کا روزہ کیسا ہوتا ہے اور اس میں کتنی شدید پیاس لگتی ہے، اور جب شدید پیاس کا احساس ہو جائے تو پھر کربلا کے اس تپتے صحرے کو اپنے تصور میں لے آئیے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچئے کہ کتنی بڑی قربانی بچوں نے دی۔ لہذا ارباب اعزاء، اب کل سے حسین کے بچے العطش العطش کی آواز بلند کریں گے، حسین کے بچے کل سے پیاسے ہوں گے، لہذا اس پیاس کو ہم سب یاد رکھیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج سب سیراب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 7 محرم کے بعد 8 محرم آئے گی اور اس کے بعد 9 محرم، اور 9 محرم کا دن گزر کر کے شب عاشور آ جائے گی، اور اس شب کو ہم سب زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ شب بیداری کرتے ہیں، رات بھر تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، رات بھر ذکر حسین کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سلیقہ، یہ طرز زندگی، یہ طریقہ امام عالی مقام نے دیا ہے۔ ایک شب کی مہلت لے کر کے رات بھر عبادت پروردگار عالم میں مصروف ہے۔ ہم اگر پروردگار عالم کی عبادت رات بھر کریں گے تو ہم کو یقین یہ ہے کہ صبح کو سو لیں گے، لیکن امام عالی مقام کو معلوم ہے اور ان کے اصحاب کو یہ معلوم ہے کہ رات بھر کی عبادت کے بعد سونا نصیب نہیں ہوگا، بلکہ کارزار میں جا کر کے جنگ کرنی پڑے گی، بھوک اور پیاس کا احساس اور اس میں جنگ ہوگی، اور اس کے بعد اصحاب و انصار و اعزاء و اقربائے حسین سب شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ لہذا اس عبادت کو اپنے تصور میں لانا چاہیے کہ امام عالی مقام اور اصحاب حسین اور حسین کے بچوں نے اور حسین کے نوجوانوں نے بھوک اور پیاس کے عالم میں کتنی شیرین عبادت کی کہ اس عبادت کی گونج آج تک ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ ایسی بہترین عبادت، ایسی پرخلوص عبادت کہ رات بھر عبادت پروردگار عالم میں سارے نوجوانوں جوانوں اصحاب حسین سب اسی میں ذکر کر رہے تھے اور ذکر خداوندی میں مشغول تھے۔ لہذا اس شب کو کی اہمیت ہے، اس شب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور امام عالی مقام کے عبادت کے طریقے سے اپنی عبادت کو ڈھالنے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری مناسبت جو عنقریب آنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد اگر ہم سب زندہ رہے تو پھر اس دن کو درک کریں گے جسے روز عاشورہ کہا جاتا ہے۔ بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی مصیبت کا دن ہے۔ ایک مومن کو، ایک متقی کو، ایک پرہیزگار کو، ایک حسینی کو، ایک علوی کو
اس میں محزون ہونا چاہیے، گریہ کنا ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مصائب کربلا بیان ہو تب گریہ کرے. روز عاشورہ آ جائے تو یہ خود گریہ کے لیے کافی ہے. اہتمام کرنا چاہیے گریہ کا، اپنے خانوادے کے لوگوں کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ گریہ کرو. اور اس دن ہمیں فاقہ بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین کے عاشق ہیں ہم، لیکن کیا عصر تک ہم فاقہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم حسینی بھی ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، بہترین سے بہترین، لذیذ سے لذیذ کھانا بھی کھا رہے ہیں، حسینی بھی. ارے حسین کی پیاس کو یاد کر کے کیا تھوڑے وقت کے لیے، ایک پہر کے لیے ہم پانی کو ترک نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف لفظی دعویٰ کرتے ہیں کہ حسینی. اگر واقعاً عقیدت ہوتی ہمارے اندر اور عشق ہوتا حسین سے تو یقین جانیے کہ کھانا اور پانی تو اچھا ہی نہ لگتا ہم کو. اس لیے کہ حسین کے بچے اس دن پیاسے تھے، حسین کے بچے اس دن بھوکے تھے. ہم کیسے پانی پی لیں؟ ہمارے پاس پانی موجود ہے. وہاں بھی پانی موجود تھا لیکن وہاں پانی پر پہرا تھا. یہاں پانی موجود ہے تو ہم کو پہرا لگانا چاہیے کہ جب حسین کے بچے پیاسے رہے روز عاشورہ تو کم سے کم اتنی دیر تک ہم بھی پانی نہ پئیں تاکہ ایک سچا حسینی بن سکے ہم لوگ. یہ روز عاشورہ کی منزل ہے. اس میں اعمال بھی ہم لوگ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ عمل بھی کریں گے اور خلوص دل سے عمل کریں گے، اور اس عمل کو کر کے حسین کی یاد اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں، اپنے فکر میں تازہ کریں گے کہ حسین نے جو عمل کیا تھا وہ بہت سخت تھا، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بہت آسان. لیکن ذرا تصور تو کریں کہ حسین نے جو عمل کیا تھا، کیا کیا تھا حسین نے؟ اپنے شیرخوار بچے کو جس کے گردن پہ تیر لگا ہوا تھا، کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی خیمے سے دور ہو جاتے ہیں. 7 مرتبہ یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس عمل کو آپ انجام دیں گے. لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ حسین جیسا صابر و شاکر انسان 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہو گئے. جانتے ہیں کہ ماں برداشت نہ کر پائے گی اس منظر کو. لہٰذا اس تصور کے تحت ہمیں اس عمل کو انجام دینا چاہیے کہ امام عالی مقام نے کتنی عظیم قربانی اسلام کو بچانے کی خاطر، انسانیت کو بچانے کی خاطر قربان کر دی. اور اس کے بعد پھر جو 11 تاریخ آئے گی، 11 محرم، جو اگلی مناسبت ہے وہ اسیری اہل حرم. اور بھی بہت ساری مناسبات ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ خود بھی کریں گے، سنیں گے بھی، ذاکرین کی زبانی، واعظین کی زبانی، علماء کی زبانی سنتے رہیں گے. 11ویں محرم جو ہے وہ اسیری اہل حرم، اور یہ بھی بہت ہی عظیم دن ہے کہ جس دن ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہ کربلا کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ جناب ثانیہ زہرا کی بدولت پہنچا ہے. ثانیہ زہرا نے وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے کہ ان کی رضا چھین لی گئی. کتنی اذیت ہوئی ان کو، کتنی تکلیف پہنچائی ظالموں نے، لیکن اس کے باوجود پیغام حسین کو انہوں نے ایک لمحے بھی نہیں چھوڑا. پیغام حسین کو عام کرتی رہیں، چاہے وہ کربلا کا منظر ہو، چاہے وہ کوفے کی منزل ہو. ہر جگہ پر جناب ثانیہ زہرا کی یہی خواہش ہے کہ پیغام حسین عام ہو جائے، اور عام کر کے رہیں. لہٰذا اس دن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. خطبہ کی زبانی آپ سماعت کیا کرتے ہیں کہ ثانیہ زہرا وہ ہیں کہ جن کے پردے کا اتنا اہتمام مدینے میں ہوا تھا جب حسین مدینے سے چلے تھے. ساری چیزیں آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں. لیکن سوچئے جب کربلا سے جا رہی ہیں تو کس عالم میں؟ سر پر ردا نہیں ہے، ریسمان ظلم ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں، بازوؤں پہ بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس طرف سے گزارا جا رہا ہے جہاں لاشیں بکھری پڑی ہیں.
اور زینب ہیں جو لاشوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کو سید سجاد کو بچانا تھا، لہٰذا سارے غم کو بھول کر کے جناب سید سجاد کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس منظر کو آپ جانتے ہیں کہ جب لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا ہے قافلہ اور کوفے کی طرف یہ روانہ ہو رہا ہے قافلہ، تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کیا دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے، ویسے ہی شہزادی نے آواز دی، میرے لال ذرا اپنی حالت کو سنبھالو، کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے میرے لاڈلے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد عجیب طریقے سے جواب فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں، ان لوگوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک نوجوان بیٹے کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ نوجوان موجود ہو لیکن باپ کا لاشا یوں ہی بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا۔ لہذا شہزادی زینب نے وہاں پر بھی سنبھالا، اور اس کے بعد پھر جو 12 محرم آنے والی ہے اس میں سیوم شہدائے کربلا ایک مناسبت، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ اہل حرم جو کربلا سے چلا تھا 11 محرم کو، وہ کوفے میں وارد ہو گیا۔ اب سوچئے آپ کہ کوفے میں جناب زینب داخل ہو رہی 12 محرم کو، یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہی کوفہ ہے نا کہ جس میں ایک روز شہزادی بن کر کے تھی، خواتین اور عورتیں درس تفسیر آ کر کے حاصل کیا کرتی تھی۔ وہی شہزادی کہ جس نے رسم پردہ وہاں پر رائج کیا تھا کہ پردہ کیسے کرنا چاہیے عورتوں کو بتلایا تھا، وہی شہزادی جب آج کوفے میں داخل ہو رہی ہے تو برہنہ سر ہے، سر پر ردا نہیں ہے، اور شاید کوفے میں پہنچنے کے ساتھ ہی آواز دی ہو، اے بابا آپ کو ہمارے پردے کا کتنا خیال تھا، لیکن اے بابا آج ہم جب کوفے میں وارد ہو رہے ہیں تو اس طرح سے وارد ہو رہے ہیں کہ ہمارے سر پر ردا نہیں ہے۔ بابا ہم تنہا نہیں وارد ہو رہے ہیں، اے بابا ہمارے ساتھ ام کلثوم بھی ہیں، اے بابا ہمارے ساتھ چھوٹی سکینہ بھی ہے، اے بابا ہمارے ساتھ سید سجاد بھی ہے، اے بابا ہمارے ساتھ اور دوسری مخدرات عصمت و طہارت بھی ہیں، رباب بھی ہیں، ام فروہ بھی ہیں، ام لیلہ بھی ہیں۔ اے بابا ہم کس طرح سے بیان کریں کہ ہم کوفے کے شہر میں کس طرح سے وارد ہو رہے ہیں، لیکن بابا چونکہ دین اسلام کو بچانا اور دین اسلام کے پیغام کو پہنچانا اور حسین کے پیغام کو عام کرنا ہمارا مقصد ہے، لہٰذا ہم اس منظر کے ساتھ بھی اس طرح سے بھی کوفے میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، ان تمام مخدرات عصمت و طہارت جنہوں نے اتنی عظیم عظیم قربانی پیش کی ہے، جس کے بال کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، سوچئے وہ بے پردہ ہو کر کے کس طریقے سے اسلام بچا رہی ہے، اور جب اسلام بچایا ہے انہوں نے تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام پر اگر کوئی وقت آ جائے تو اسلام پر جب وقت آئے تو اس کو ہم حل کرنے کی صحیح اور کوشش کریں، اور اس اسلام کی حفاظت کریں کہ جسے سید سجاد اور جناب زینب نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں، بہت ہی مصیبت کے عالم میں اسلام کو بچایا تھا۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ اولی یہ ہے کہ ہم صحیح حسینی بنیں، صحیح عقیدت مند بنیں، صحیح متقی بنیں، صحیح پرہیزگار بنیں، تاکہ ہمارا ماتم بھی صحیح ہو سکے، ہمارا گریہ بھی معرفت کے ساتھ ہو سکے، ہماری مجلسیں بھی صحیح ہو سکے۔ پھر یہ مجلسوں میں نہ ہو کہ تمہاری مجلس ایسی اور ہماری مجلس ایسی نہیں، امام حسین کی مجلس ایک طرح کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم لوگوں کا فرض یہ ہے کہ ہم لوگ سب بارگاہ ہدیت میں یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ
جو مریض ان کو صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، پروردگارہ جو برسر روزگار ان کی روزی ان کو روزگار عنایت فرما، پروردگارہ تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کی امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔